جی بالکل سر، بالکل صحیح ہے۔ جی تو سچ والا جی، میں یہ پوچھنا چاہوں گا آپ سے کہ یہ کون سی آیات تھی جن کے بارے میں سلمان رشدی صاحب نے تفصیلات لکھی تھی؟ اگر ان آیات کو اسکرین پہ لگا کے آپ تھوڑا سا اس پہ تبصرہ دے دیں تو لوگوں کو سمجھ میں آئے کہ انہوں نے کیا کہا تھا جس کی وجہ سے ان پہ حملہ ہوا 33 سال بعد۔ دیکھیے، قرآن کی سورہ نجم کی ایک آیت ہے، اگر آپ نکال لیں تو میں ابھی ایک سیکنڈ ٹھہریں۔ نجم۔ سورہ نجم 53 ہے، 53 کی آیت نمبر آیت نمبر 19 ہے، 19، اچھا 53 کی 19 ہے۔ جی، اسکرین پر ہے سر؟ جی ہاں، یہ آ گئی، یہ 53 کی، یہ سورت کا نام ہے النجم، اور اس کی آیت ہے 19۔ اس میں یہ کہا گیا ہے افرأیتم اللات والعزی ومناة الثالثة الاخرى، یہ 19 اور 20 دو آیتیں ہیں۔ اب اسلامی روایات اور حدیثوں میں یہ بات آتی ہے کہ ان دو آیتوں یعنی 19 اور 20ویں آیتوں کے بعد اور دو آیتیں تھیں جن کے الفاظ کچھ اس طرح سے ہیں، تلک الغرانیق العلا ان شفاعتہن لترتجا۔ اب آپ دیکھیے کہ تلک الغرانیق العلا ان شفاعتہن لترتجا۔ اب میں جو ہے قرآن کی وہ جو آیتیں جو اس وقت موجود ہیں ان کو پڑھتا ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو موجود نہیں ہیں ان کو بھی پڑھتا ہوں۔ آپ ذرا غور سے سنیے اس کے ترنم کو، اس کا جو ہے جو ریمنگ جو ہے، یہ مطلب جو اس کی رنانیت ہے، اس کو آپ جو ہے ذرا غور سے سنیے عبدالحمید صاحب۔ اس کے بعد جی آپ سر۔ بتائیے اس میں اصلی قرآن کون سا ہے، اور جو ہے اس میں شیطان کا قرآن کون سا ہے۔ اب آپ سمجھ، مطلب میں صرف آپ کو لفظوں کی جو ہے جو بنت بتا رہا ہوں۔ جی سر۔ افرأیتم اللات والعزی ومناة الثالثة الاخرى تلک الغرانیق العلا وان شفاعتہن لترتجا۔ اب آپ دیکھیے کہ اس میں پہلی والی جو دو آیتیں ہیں وہ قرآن کی ہے، دوسری والی دو آیتیں وہ قرآن میں نہیں ہیں۔ کہا یہ جاتا ہے کہ یہ شیطان کا کلام تھا، شیطانی کلام یا شیطانی آیات۔ اچھا، اس کے بارے میں اب وہ جو باتیں ہمیں روایات میں ملتی ہیں وہ کچھ اس طرح سے ہیں کہ پیغمبر اسلام اس زمانے میں اس وقت وہ مکہ کے جو مشرکین ہیں، مکہ کے مشرکین کے نزدیک یہ تین دیویاں بڑی اہمیت رکھتی تھیں، اللات ہے، المنات ہے، العزی ہے، تین دیویاں، ان تین دیویوں کے نام ہیں۔ تو مکہ کے جو ہے لوگ ان تینوں مورتیوں کو یا ان تین دیویوں کو بہت پوجتے تھے، بہت ان کو مان سمان دیتے تھے۔ تو پیغمبر اسلام یہ کفار و مشرکین کو جو ہے دعوت پیش کرتے رہے کافی لمبے عرصے تک، لیکن ان کی طرف سے کوئی جو ہے ایکسیپٹنس نہیں ہوئی، انہوں نے جو ہے پیغمبر اسلام کی دعوت کو قبول نہیں کیا۔ جس طرح سے آپ لوگ بھی جانتے ہیں کہ پیغمبر اسلام نے مکہ میں 13 سال تک اپنی زبان سے جو ہے تبلیغ کی، یعنی اسلام کا پرچار کیا یا اسلام کے میسج کا پرچار کیا، لیکن وہ جو رزلٹ نکلا، اس رزلٹ کے بیس پر اگر آپ یہ ساری کوششوں کو دیکھتے ہیں تو ایسے لگتا ہے کہ پیغمبر اسلام گویا آلموسٹ یہ فیل ہو گئے ہیں، ناکام ہو گئے ہیں۔ 13 سال کی کوششوں کے بعد ان کا جو رزلٹ ہے 86 لوگوں نے اسلام قبول کیا، ٹھیک ہے۔ جی تو ان کو ایسا لگتا تھا کہ جو ہے ان کو ایسا لگتا تھا کہ اب یہ چونکہ میری بات جو ہے نہیں مان رہے ہیں، نہیں قبول کر رہے ہیں، تو ان کو کسی طرح سے اٹریکٹ کیا جائے، ان کو ایلیور کیا جائے، تھوڑا سا جو ہے ان کو کوئی کسی طرف راغب کیا جائے، ان کو مائل کیا جائے۔
تاکہ تھوڑا سا جو ہے میں ایک قدم نیچے اتر کر وہ مکہ کے مشرکین جن دیویوں کو اچھا سمجھ کر جو ہے ان کو پوچھتے تھے، ذرا میں بھی جو ہے کچھ تعریف کر دوں ان کی. تو انہوں نے جو ہے یہ 2 آیتیں جو کہ شیطانی ورسز کہلاتی ہیں، ان میں یہ کہا گیا کہ یہ جو 3 دیویاں ہیں، یہ ان کا بڑا نام ہے، بڑا مقام ہے، بہت بلند پایا جو ہے ان کی حیثیت ہے، بہت اونچے ہیں. یہ 3 دیویاں بہت اونچی ہیں. یہ جو ٹھیک ہے، کعبہ کی دیویاں تھی. ہاں کعبہ میں جو دیویاں تھیں وہ جو ہے اللات، المنات، العزا. اللات، المنات، العزا، یہ 3 دیویاں اور دوسرے جو ہے معبودوں، دوسرے جو ہے بتوں کے ساتھ، دوسری دیویوں کے ساتھ، دیوتاؤں کے ساتھ، یہ 3 دیویاں جو ہے بھی مکہ کعبے کے اندر ہوتی تھیں، اور دوسروں سے جو ہے کمپیریٹیولی ان 3 دیویوں کی بڑی خاص مانیتا تھی، ان کا اپنا جو بھی عقیدہ تھا اس کے حساب سے. تو یہ ان 3 دیویوں کا نام تو قرآن میں آ گیا. اب وہ 3 دیویوں کی جو تعریف ہے، ان کو جو ہے جو پریز کیا گیا، اس کو جو ہے کہا جاتا ہے کہ یہ قرآن کا حصہ نہیں ہے، وہ شیطان کی آیات ہیں. سمجھے آپ؟ تو وہ پیغمبر اسلام نے کیا کہ ان 3 دیویوں کو بھی جو ہے تھوڑا سچ سا. والا جی، جی جناب. جی میرا ایک سوال ہے یہاں پر جی کہ جبرائیل آئے، محمد کو انہوں نے بتایا پڑھ اپنے رب کے نام سے وغیرہ وغیرہ، جی لیکن یہ گھوم پھر کے محمد یہ کفار مکہ کے کعبہ میں ہی کیوں جا کے وہاں دیویوں کو دیکھ رہے اور وہیں پر وہ اپنا مذہب اسٹیبلش کرنا چاہ رہے؟ آپ دوسری جگہ جاؤ، اپنا کچھ بھی مذہب اسٹیبلش کرو نا، آپ کو کعبہ کیوں چاہیے تھا؟ جی صحیح بات ہے. اور وہ بھی 1 دن 2 دن نہیں، اور جو ہے وہ 13 سال تک، اور ٹوٹل فیل ہیں. اچھا، کہا جاتا ہے کہ جس وقت ابھی پیغمبر اسلام کو خود نہیں پتا کہ وہ پیغمبر، وہ جو ہے نبی، وہ پروفٹ بن گئے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہے. دیکھیں آلریڈی ان کو اپوائنٹ کر دیا گیا، کس کے طرف سے؟ وہ خالق کائنات کی طرف سے. اور جو ہے ادھر جو ہے مزے کی بات یہ ہے کہ پیغمبر کو پتہ ہی نہیں کہ وہ جو ہے پیغمبر بن گئے ہیں. اچھا، اس کے بعد ایک جو ہے وہاں سے جبریل کو بھیجا گیا. اچھا، جبریل کے بارے میں یہ بتایا جاتا ہے کہ اس کا جبریل کا ایک پر، اس کا ایک سرا جو ہے مشرق پر ہے، یعنی ایسٹ پر ہے، تو اس پر کا دوسرا سرا ویسٹ پر ہے. آپ سمجھ رہے بات کو؟ جبریل کیا ایک پر ایسٹ پر ہے، اس کے ایک پر کا ایک سرا، تو اسی پر کا دوسرا سرا جو ہے مغرب سے ٹکرا رہا ہے. اور جبریل کو ایسے 600 پر ہیں. آپ کو سمجھ آ رہی بات؟ جی. کتنے پر ہیں؟ 600 پر ہیں. 600 پر. اچھا، اب آپ یہ بتانے کے لیے کہ جبریل کتنا طاقتور ہے، جبریل کی کیا حیثیت ہے، اتنا طاقتور جو ہے فرشتہ ہمارے نبی کے پاس آیا. سوچنے والی بات ہے، یعنی نبی کے پاس اس وقت آیا جبکہ نبی کو پتہ ہی نہیں کہ نبی یہ فرشتہ ہے، اور جو ہے میرا سلیکشن ہو چکا ہے، اور جو ہے میں کوئی خالق کائنات کی طرف سے اپوائنٹڈ ہو چکا ہوں. ارے بیچارہ جو ہے یہ ان کو دیکھ کر جو ہے ڈر کے بالکل بچے کی طرح اپنے بیوی کے پلوں میں جو ہے سر چھپاتا ہے، اور جا کر جو ہے وہ کمبل اوڑھ کے جو ہے اندر چھپ جاتا ہے. اس وقت تو یہ جبریل آیا اپنی اس شکل میں. ارے 13 سال تک جبریل کہاں ہے بھائی؟ ان کا پیغام یعنی بے اثر. ان اچھا، کی جبریل کوشش، آ کے مل رہا ہے ان کو تو وہ انٹروڈیوس بھی نہیں کر رہا خود کو، خالی وہ پیچھے لگا ہوا ہے، پڑھ مجھے نہیں آتا. پڑھ بول رہا ہے، یہ بول رہا ہے میرے کو پڑھنے نہیں آتا. اب دیکھیں یہ کیسا کام ہو رہا ہے خالق کائنات کی طرف سے. دیکھو سسٹم دیکھو، یعنی خالق کائنات ایک شخص کو سلیکٹ کر لیا تو کم سے کم اس کے اندر کوئی تو ایک چیز ڈائریکٹلی کہ دیکھو تم جو ہے خالق کائنات کی طرف سے جو ہے، ارے بھائی یہ جبریل کا محتاج ہے، اور جبریل آ کر جو ہے یہ کام کس طریقے سے بے ڈھنگے طریقے سے کر رہا ہے کہ وہ یہ بھی نہیں بول رہا کہ جو ہے اے محمد تم کو جو ہے اللہ نے جو ہے سلیکٹ کر لیا ہے، تم کو یہ کام دیا جا رہا، کچھ بھی نہیں. ڈائریکٹ وہ آ کے کہہ رہا پڑھ. اب یہ بول رہا ماں انا بقاری، میں پڑھنا لکھنا نہیں جانتا بھائی. پھر کہہ رہا کہ پڑھ. وہ بولا میں نہیں جانتا بھائی پڑھنا لکھنا. وہ بولا پھر پڑھ. ارے یہ کیا کہانی، کیا قصہ ہو رہا ہے؟ وہ بولتے جا رہا پڑھ، اور یہ بول رہا مجھے پڑھنا